السلام علیکم ایوری ون. آج میں آپ سے ایک ایسے چین ریئیکشن کا تجربہ بیان کروں گی جو کہ ملک کے مختلف حصوں سے کڑیاں جڑتی چلی گئیں اور اس کے بعد ایک مکمل چین بن گئی. اور وہ کیسے ہوا کہ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک تیسری بچی کی پیدائش ہوئی. متوسط گھرانہ. جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو ہسبینڈ نے کہا کہ ہیں پھر سے لڑکی ہو گئی، چلو اگلی دفعہ لڑکا ہوگا. سسرال والوں نے کہا کہ ہمیں تو بھائی بیٹا چاہیے، مطلب پہلے سے ان کو وارن کر دیا. وہ بچی جو تھی اپنے سسرال میں، کراچی میں ایک بچی اور پیدا ہوئی اور اس کو ماشاء اللہ سے، وہ کیونکہ سب سے بڑی تھی، اس کے بعد اس کی اور بہنیں ہوئیں اور بھائی ہوئے. صرف فرق یہ تھا کہ آسانیاں تھیں اور اس دوسرے چھوٹے شہر میں اتنی آسانیاں نہیں تھیں. وقت کے ساتھ شادی کا جب وقت آیا تو اس بچی کی شادی بھی بہت جلدی کر دی گئی. اس کی پسند شامل تھی نہیں شامل تھی وہ بالکل معنی نہیں رکھتا تھا. البتہ جب مسرت مصباح کی شادی ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے، ہم شادی کر رہے ہیں مگر جو مجھے میرا ڈاکٹر بننے کا خواب تھا وہ کہا کہ آپ تعلیم جاری رکھ سکتی ہیں. بہرحال دیٹ میرج ڈن لاس. 2 بچوں کے ساتھ میں اپنے والدین کے گھر آ گئی اور وہ بچی اپنا مسخ شدہ چہرہ لے کے اپنے والدین کے گھر آ گئی. جہیز کم لانے کی وجہ سے اس کے چہرے کے اوپر تیزاب ڈال دیا گیا. وقت گزرتا چلا گیا. میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے اپنے والدین کی مدد سے ایک ایسا سیلون بنانے میں کامیاب ہوئی جو بعد میں پورے پاکستان میں پھیل گیا. میرے اندر اس وقت امپاورمنٹ، انٹرپرینورشپ، حقوق، اس طرح کی باتیں ذرا کمی ہوتی تھیں. بچیاں جو ہیں وہ یا تو ٹیچرز بنتی تھیں، ڈاکٹرز بنتی تھیں، زیادہ مواقع نہیں تھے. 2003 میں وہ بچی میرے پاس آئی اور اس کا چہرہ مسخ تھا. وہ شاید یہ سمجھ کر آئی تھی کہ میں سیلوں میں آ رہی ہوں تو مجھے خوبصورت بنا دیا جائے گا، میرے خد و خال بہتر کر دیے جائیں گے جو کہ مسخ ہو چکے تھے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک امید تھی، ایک مقصد تھا اس کی زندگی کا جو مجھ میں اس وقت تھا اور اس بچی میں شاید حالات کی وجہ سے اب آیا جب اس کو موقع ملا. اور اس مقصد اور اس زندگی کو دوبارہ سے پانے کے لیے ایک پلیٹ فارم تشکیل میں آیا جس میں ایسی تمام بچیاں جن کو تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلا دیا جاتا ہے ان کو جمع کیا. ان کو بتایا گیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں تشریف لائیں، آپ کے لیے بہترین فری میڈیکل ہیلپ اینڈ سپورٹ ملے گی، آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہنر سکھایا جائے گا، آپ کو ایک ایسے ہنر کی طرف لے کر جائیں گے جہاں پر آپ اپنا آپ کو با اختیار سمجھیں گی، خود مختار سمجھیں گی، با اعتماد سمجھیں گی، پروقار سمجھیں گی. سیلون تھا نا تو خوبصورتی جو تھی وہ تو نیچرلی آنی تھی. یہ تمام چیزیں ایک ایسے چین ریئیکشن کا سلسلہ تھی جو کہیں پر کسی وقت ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم سب لوگ جو ہیں اس کڑی کا حصہ بنتے ہیں. ایک عمل سے، ایک سوچ سے، ایک جملے سے، ایک آواز اٹھانے سے. جب یہ بچیاں میرے پاس آئیں تو اس وقت ان کی زندگی کا مقصد جو تھا وہ ٹھیک ہونے کے علاوہ یہ تھا کہ میں اپنے والدین کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی. اور ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ بچیاں جو کہ شاید نہیں، یقیناً پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن انہوں نے وہ ہنر سیکھے
جو وہ اپنی آئندہ آنے والی نسل کو یعنی اپنے بچوں کو بہتر انسان بنانے کے لیے مدد کرتی تھی۔ وہ ان کو بتاتی تھیں کہ گناہ اور ثواب کا فرق کیا ہے، وہ بتاتی تھیں کہ اچھائی برائی کی تمیز کیا ہے، چھوٹے بڑوں کے ساتھ محبت اور لحاظ کیسے کیا جاتا ہے، اور اپنے اللہ کے ساتھ مضبوطی اور اعتقاد جو ہے وہ کیسے باندھا جاتا ہے۔ اس تمام سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے جو کڑیاں تھیں نا وہ جڑتی چلی گئیں، اور آج 2003 سے لے کے 25 یعنی کہ تقریباً 20 سال سے تھوڑا اوپر وہ کڑیاں جو ہیں وہ 956 ہیں، اور 956 کڑیاں جو ہیں وہ ان بچیوں کی ہیں، ان خواتین کی ہیں، ان لڑکیوں کی ہیں جنہوں نے ایک بچی کے عمل نے ایک کڑی جو کہ جڑی میرے ساتھ، اس کے بعد وہ جڑتی چلی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک چین ری ایکشن شروع ہو گیا۔ اس چین ری ایکشن میں جہاں وہ ان پڑھ بچیاں جن کو مواقع نہیں ملے پڑھنے کے، وہ وسائل نہیں تھے ان کے پاس، وہ والدین جو بچیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، وہ خوش ہو گئے، کیونکہ وہ بچیاں جو تھیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئیں۔ وہ جب کمانے لگ گئیں تو انہوں نے کہا اے تو ساڈا پتر ہے جی، تو وہ بچیاں جو تھیں وہ اب بوجھ نہیں تھیں۔ جو باعث ان کے ساتھ بچپنے میں ہوئے تھے وہ چین انہوں نے توڑی۔ اور کیوں توڑی؟ کیونکہ وہ ایک بہت مثبت چین کی طرف جا رہی تھیں، ایک ایسی مضبوط چین ری ایکشن شروع ہوا ہمارے ساتھ، جس میں خواتین خوبصورتی کی بات کریں گی، ضرور کریں گی، لیکن جب چہرہ ہی نہیں ہے تو خوبصورتی کہاں؟ خوبصورتی ان کے اندر تھی۔ اس خوبصورتی کو اندر سے باہر لانے کے لیے یہ تمام سلسلے جب شروع ہوئے تو آج وہ بچیاں کوئی نرس بن گئی ہیں، کوئی ایم فل کر رہا ہے، کوئی لائر بن گئی ہیں، کوئی بڑی خوبصورت پیاری مائیں بن گئی ہیں، کیونکہ وہ اپنی بچیوں کو یہ بتانا چاہتی ہیں اور بتا رہی ہیں، سکھا رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں کہ وہ ظلم یا وہ ظلم اس کو سمجھتی نہیں تھی، وہ تشدد جو ان پر ہوتا تھا دیٹ واز ٹیکن ایز نارمل چیز، کہ زبان تو خیر استعمال غلیظ سے غلیظ بھی کر لیں، لیکن ان کے اوپر جو فزیکل تشدد تھا وہ اس کو نارمل لے کے ایسی ہی زندگی گزار رہی تھی، لیکن وہ اپنی بچیوں اور بچوں میں نہ بائسز لا رہی تھیں، ایکویلٹی لا رہی تھیں اپنے حساب سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اتنی پڑھی لکھی تھیں کہ وہ ان کو بتائیں کہ ایکوٹی اینڈ ایکویلٹی میں کیا فرق ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ صرف یہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کے ساتھ جو چیز ہوئی ہے وہ اب میری بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہوگی، اور نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ اس مقام پر پہنچ گئیں جہاں پر ان کی بچیاں جو ہیں پڑھ رہی ہیں، وہ خود اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہے تو وہ اس کی تعلیم دیتی ہیں۔ ہم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بچیاں جو ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئیں۔ جب یہ ری ایکشن شروع ہوا نا کہ مضبوط ہونے کا، خود مختار ہونے کا، بے اعتماد ہونے کا، با اعتماد ہونے کا، اس وقت ان کی جو چھوٹی بچیاں تھیں وہ وہی کچھ سیکھ رہی تھیں جو ان کے ماں سکھا رہی تھی، یا وہ والدین جو دوبارہ انہوں نے شادی کر کے ایک اچھا خوشحال بہتر گھرانہ بنایا۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی وقت اپنی زندگی میں اپنے عمل سے، اپنی آواز سے، اپنی حقوق کے اوپر آواز اٹھانے کی وجہ سے ایک ری ایکشن شروع کرتے ہیں۔ وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا کام جو ہے وہ ایک پازیٹیو ری ایکشن کی طرف لے کے جانا ہے دنیا کو، ایک پیسفل ہارمونس زندگی جو ایک عورت، ایک انڈیویجول، اللہ تعالیٰ کی پیاری ترین مخلوق جو ہے اس کے لیے موجود ہو، اور اس کے لیے اس کے گھر کے تمام افراد بھی اتنے ہی باشعور ہوں۔ اور یہ شعور جو ہے وہ صرف تعلیم کے ساتھ آتا ہے۔ آپ سب لوگ بہت الحمدللہ پریولیجڈ ہیں
کہ نہ صرف آپ اچھے گھروں سے ہیں بلکہ آپ اچھے اساتذہ کے انڈر ٹریننگ زندگی اور بہتر طریقے سے کریں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ ان میں سے نہیں ہوں گے کہ اگر آپ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں یا کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ ہاتھ بھی نہ پکڑیں, آپ منہ سے بھی کچھ نہ کہیں لیکن دل میں کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بہت برا ہوا. نہ, دیٹس دا موسٹ ویکسٹ فارم آف ایکچولی اسٹاپنگ ایک ایسا وائلنس اور ایسا تشدد جو کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے اوپر بھی سوار ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے اطراف میں دیکھیں اور اس قسم کے وائلنس اور تشدد کو روکنے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ جوڑنا شروع کر دیں. ایک ایسا چین بنائیں جو کہ آپ کی سوچ سے, آپ کے الفاظ سے, آپ کے عمل سے لوگوں کی سمتیں بدل دیں, لوگوں کو ایک بہتر راہ کی طرف لے کے جائیں, بچیوں اور بچوں کے اندر شعور پیدا کریں, بچیوں اور بچوں کے اندر اپنی ماں کے رشتے کے علاوہ دوسرے رشتوں کی بھی تمیز اور اس کو سنبھالنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ صرف اور صرف آپ کی وہ سوچ ہے جو ایک چین ری ایکشن میں بنتی چلی جاتی ہے. آپ سب لوگ مجھے یقین ہے کہ اس بات پہ یقین بھی رکھتے ہوں گے کہ کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک آواز کے ساتھ اگر اور آوازیں مل جاتی ہیں, ایک عمل کے ساتھ اور اعمال مل جاتے ہیں تو وہ مضبوطی کر دیتی ہے. ہم سب کے اندر ایک ایکٹیوسٹ بیٹھا ہوا ہے جس کو جب جب موقع ملتا ہے وہ تب تب ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اور اپنے اللہ سے قریب ہونے کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے حالات جس میں بچیاں میوٹیلیٹڈ ہوں, ڈسفگرڈ ہوں, ان کی خوبصورتی مسخ ہو گئی ہو, ان کے چہرے جو ہیں وہ جھلس گئے ہوں, اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے پاؤں پہ ڈٹ جائیں, وہ کھڑی ہو جائیں اور وہ کہیں کہ نہیں میں خوبصورت ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز میں ہم سب کا حصہ پڑتا ہے, پڑھنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ وی وانٹ اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹاپ دس وائلنس. ناٹ جسٹ کہ وہ خواتین ہی کے اوپر ہوتے ہیں, مردوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں, لڑکوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں, اس کو بھی اسٹاپ کرنا چاہیے. اور وہ اس وقت ہی اسٹاپ ہوتا ہے جب گھر کی ماں جو کہ تربیت گاہ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے. وہ اس وقت ہی ہوتا ہے کہ اس ماں کے ساتھ اس کا ساتھی اس کے شانہ بشانہ چلے. وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ موقع دیں ان بچیوں کو اور ان بچوں کو پلنے بڑھنے میں جو کہ وہ ایک مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جب میں نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت میں ایک تھی اور میرے ساتھ ایک بچی آ کے مل گئی, ہمارا ایک بانڈ بن گیا. بہت تکلیف دہ وہ میری میٹنگ تھی ان کے ساتھ, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کے بعد میری زندگی بدل گئی, میری راہیں بدل گئی, میری سوچ بدل گئی, اور اس بچی کی راہیں اور سوچ و زندگی بدلنے میں اور بھی بہت سے کار فرما ہوئے لوگ, اور انہوں نے اس کی مدد کی. اس چین ری ایکشن کو ٹوٹنا نہیں چاہیے, اور یہ صرف تیزاب گردی یا مٹی کے تیل سے جلائے جانے والی خواتین کے حوالے سے نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی قسم کا تشدد, چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ مینٹل ہو, اس کو سٹاپ کرنا ہم سب لوگوں کا فرض بنتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کا زیادہ فرض بنتا ہے کیونکہ ان کی شعوری ارتقاء جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے. جہاں دیکھیں جس کو دیکھیں آگے بڑھیں, اس میں مطلب ڈرنے کی کیا بات ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو شاید جھٹک دیا جائے گا, آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کیوں ہمارے معاملات میں بول رہے ہیں. نہ بولیں, لیکن کم از کم اس آواز کو آپ نے بڑھانا ہے, اس آواز کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. اگر وہ بچیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں, جیسے میں نے بتایا ایک لائر بھی بن چکی ہے, پی ایچ ڈی کر رہی ہے ایک بچی, یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ایک پلیٹ فارم مل گیا جس میں وہ اپنی ماں, اپنے باپ اور شاید گھر کے باقی افراد کے ساتھ مل کر بہتر زندگی کی خواب دیکھتی ہے. ان کی خواب
ان کی امیدیں جو کہ ٹوٹ چکی تھیں وہ جوڑنے کے لیے ایک ایسا ریئیکشن شروع ہو چکا ہے جو کہ یقیناً ان کو مکمل کرنے میں مدد کرے گا اس چین کو. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ آپ کا شاید ایک عمل، آپ کا ایک بول، آپ کا ایک طریقہ، چاہے کہیں پر بھی ہو، ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی، اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوا ایکسیپٹ کہ جو بڑے شہر کی لڑکی تھی اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا، صرف تیزاب گردی جو تھی وہ جہالت کی وجہ سے زیادہ ہوئی. شاید اگر میں کسی چھوٹے گاؤں میں رہتی، کسی ایسے گھرانے میں رہتی، تو میں بھی آج اس کا ایک حصہ ہوتی، اور شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا جو کہ اس عمل کو روکنے میں اور اس کو مثبت طریقے سے اور اس کو مثبت سمت کی طرف لے کے جانے میں ایک ریئیکشن شروع کر دیتا ہے. ہمارا پیٹریارکل جو سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کے لیے، اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں ہر صورت اپنے بچوں میں ایک ایسی شعور بیدار کرنا ہے جو کہ ان کے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے بہتر ہو. یہ بہت عجیب بات ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ بچیاں اور بچے جو ہیں وہ بہت چھوٹی عمر میں قرآن شریف جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو حفظ ہو جاتے ہیں قرآن، مٹھائیاں بٹتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غلط قسم کے حادثات میں بیچارے پھنس جاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں. کوئی بھی بچہ 6 اور 7 سال کی عمر میں عالم یا عالمہ نہیں بن جاتا. اس کو وہ شعور، وہ سمجھداری اس کے ماں باپ ہی دے سکتے ہیں اگر انہوں نے خود بھی قرآن بہتر طریقے سے پڑھا ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج آپ سب لوگ اس بات کا تہیہ کر لیجئے کہ آپ لوگوں نے ایک ایسا چین ریئیکشن شروع کرنا ہے جو اس زنجیر کو تو توڑ دے جو کہ غلط ہے، جو ظلم ہے، جو ستم ہے، اور اس ریئیکشن کو شروع کرے جس میں آپ سب لوگ اور آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ کامیابی اور اچھائی کے ساتھ اور پیسفل اور ہارمونس زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. یہ کوئی، جیسے میں نے کہا، اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. آپ کو ہر صورت ان چیزوں کا حصہ بننا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ واقعات اور یہ تشدد والے واقعات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہ بنیں، ہمارا نظام بہتر ہو. تو آپ سب لوگوں کو وہ ایکٹیوسٹ بننا پڑے گا، وہ کڑی بننی پڑے گی جو کہ اس چین کا ایک پورا حصہ بنے گا. میں نے کہا تھا نا کہ شروع ہوتا ہے، شاید آپ شروع کر ہی چکے ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ آپ کہیں بیچ میں جوائن کرتے ہیں، شاید آپ بیچ میں جوائن کر چکے ہوں. میں نے کہا تھا نا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوری چین مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مکمل بھی ہو چکی ہے. میں سمجھتی ہوں میں نے اپنے حصے کا جو چین ریئیکشن تھی اس کو مکمل کیا، لیکن شاید پوری طرح سے نہیں ہوا، کیونکہ آج بھی بچیاں جل رہی ہیں، آج بھی بچیوں کے اوپر تیزاب پھینکا جا رہا ہے، آج بھی بچیاں جو ہیں وہ امید اور مسکرانے کی امنگ لے کر ہمارے پاس آتی ہیں. لاسٹ ایئر 67 victims were registered with us, only with us. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی ایسی بچیاں ہیں جو شاید ہم تک پہنچ نہیں پاتی ہیں، بہت سی ایسی بچیاں ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں. لیکن ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی لوگ ہی نہیں موجود ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر وہاں پہ اسکول اور کالج یا تعلیم کا فقدان ہے تو مساجد نہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ ان کو نہ دی جا رہی ہو؟ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ بہت آسان ہے. یہ ریئیکشن نیگیٹیوٹی کا اس چین کو توڑنا ہے اور جو پازیٹیوٹی ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. کیونکہ اگر ہم آج یہ نہیں کریں گے تو جہاں اور مسائل ہیں وہاں پہ ول جسٹ اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ ایز اے نارمل تھنگ. اور یہ نارمل چیزیں کسی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں وہ غلط ہیں. اگر وہ غلط ہیں تو اس کو کوئی نہ کوئی تو کچھ کہے گا، کوئی نہ کوئی تو کچھ بولے گا. ایسی بچیاں
جو کہ بائکیا کی ٹریننگ لیتی ہیں اور وہ رائڈرز ہیں، اور میں ان سے یہ پوچھوں کہ آپ کو کوئی راستے میں تنگ تو نہیں کرتا؟ نہیں باجی، میں اپنا ہیلمٹ اتارتی ہوں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ویسے تو اس کی مضبوطی ہے، لیکن یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک بچی جو ہے اتنے مست شدہ چہرے اور میوٹیلیٹڈ باڈی کے ساتھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ مستنصر حسین تاڑر صاحب نے کہا کہ ایک اکیلی عورت جو ہے وہ موقع نہیں، ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس اکیلی بچی، اس اکیلی لڑکی، اس اکیلی عورت کے لیے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ ہماری ذمہ داری وہ ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی سامنے آ کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اپنا اپنا حصہ ڈالتے چلے جائیے، اپنا ایک سرکل بنائیے، اپنی ایک پوری چین مکمل کیجیے، دوستوں کے ساتھ، جان پہچان والے لوگوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اس محلے میں، اس محلے کے ارد گرد لوگ جو موجود ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریے، ان کے ساتھ بات چیت کریں، کیونکہ یہ کمیونیکیشن، یہ بات چیت سب کچھ بہتر کر سکتی ہے، کیونکہ آپ بہتر ہیں، کیونکہ آپ جو ہیں وہ اس چیز کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر نہیں چاہتے تو پھر جس طرح ہے اسی طرح چلتا رہے گا۔ آنی ایک دن قیامت، جلائے جائیں گے ہم سب لوگ، لیکن اب کیوں یہ جلائے جانے کا عمل، یہ تیزاب پھینک کر اور یا مٹی کا تیل چھڑک کر جو جلائی جاتی ہیں بچیاں یا بچے، جو کہ حادثاتی طور پہ اس کا نشانہ بن جاتے ہیں، یہ ہمارا پروگیٹو نہیں ہے۔ ہمیں تو اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق دی ہے، اتنی پیاری ایک تخلیق کی ہے جس کو صرف پیار و محبت سے ہی سر کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے صرف سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچ بہت آسان ہے کیونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ آپ لوگ باشعور ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی ایسی بچیوں کو دیکھا نہیں جن کے ساتھ ظلم، زیادتی یا تشدد ہوتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کو دیکھ کے کہ ہائے بیچاری، اور اس کے بعد منہ موڑ لیں؟ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے، ان کے لیے بہتری کرنے کے لیے موقع دیتا ہے۔ اور میرے نزدیک بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دیکھتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، 2-4 دفعہ ہائے 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 کر کے پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ دے لاسٹ the opportunity. The opportunity to be the chain کا آغاز کرنے والا، the opportunity to be close to the اللہ، opportunity جو کہ آپ کو آپ کا اس عمل کا اجر یہاں پر بھی دے گا اور وہاں پہ تو کئی گنا زیادہ دے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب لوگ آج جب واپس جائیں تو اس کے بارے میں ضرور سوچیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آج کی بات سننے کے بعد آپ جا کر اس کے بارے میں سوچیں نہ، اس کے بارے میں لکھیں نہ، اس کے بارے میں کوئی عمل نہ کریں، کیونکہ اٹس ویری ایزی۔ جس وقت میں نے اپنا کام شروع کیا تھا اس وقت I wasn't even that much educated. میں نے اپنی گریجویشن بعد میں شروع کی، میں رکی نہیں۔ اسی طرح سے وہ بچیاں جنہوں نے شاید اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا ہے، اگر آج وہ ایک ایسے مقام پر ہیں کہ وہ ایک سیلون اونر ہیں، وہ اپنے ساتھ 10 بچیوں کو اور لے کے ان کو امپاورڈ کر رہی ہیں، وہ چھوٹی بڑی بزنسز بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہی ہیں۔ اب وہ کوئی سی اوز وغیرہ والی کہانی نہیں ہوتی ہے، مطلب اگر وہ ٹھیلا چلا رہی ہیں تو وہ بھی تو ان کی کامیابی ہے، روک تو نہیں رہا کوئی ان کو۔ کماتی تو وہ ڈیلی ویجز ہیں، لیکن اتنا کما لیتی ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتی ہیں، اتنا کما لیتی ہیں کہ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر گزارتی ہیں، ان کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ آپ سب لوگ ان کے ساتھ آگے بڑھیے، ان کی مدد کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ
یہ نہیں کریں گے نا؟ بالکل کریں گے، مجھے پتہ ہے. I am extremely grateful and thank you very much for giving me this opportunity for discussing something which is so close to my heart, جو آپ کے دلوں کے بھی بہت قریب ہوگا، جو یقیناً آپ لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہوگا. آپ ان سب کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ.